السلام علیکم۔ بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن پاکستان کی پیشکش الصفا آڈیو لائبریری میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے نوٹس برائے نہم اور دہم کراچی بورڈ، جسے آپ کی خدمت میں الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مزید نوٹس اور کتب کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الصفا آڈیو لائبریری کو سبسکرائب کریں یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.brfpakistan.org۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے 0300-111-2737۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو لازمی برائے سال اول نہم اور دہم۔ جملہ نمبر 2، طفلانہ شوخی اور مسرت کی اس میں بو تک نہ تھی۔ حوالہ سبق: یہ فقرہ نصابی کتاب میں شامل سبق بوڑھی کاکی سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ حوالہ مصنف: اس سبق کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ ان کا اصل نام دھمپت رائے تھا۔ منشی پریم چند ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میٹرک کے بعد پرائمری اسکول میں استاد ہو گئے۔ ان کی باقاعدہ ادبی زندگی کا آغاز 1901 سے ہوا، جب انہوں نے رسالہ زمانہ کے لیے مضامین لکھے۔ اول مختصر افسانے لکھے اور پھر ناول، لیکن مختصر افسانہ نویسی کی طرح ناول نگاری میں بھی ان کے قلم نے 4 چاند لگا دیے۔ منشی پریم چند اردو مختصر افسانہ کے خالق ہی نہیں، بلکہ اردو افسانوں میں حقیقت نگاری کی ابتدا بھی انہی کے ہاتھوں ہوئی۔ منشی پریم چند کے یہاں زندگی کا صحیح احساس موجود ہے، وہ سماجی حالات کا شعور رکھتے ہیں۔ جملہ نمبر 2 کی تشریح: اس فقرے میں منشی پریم چند اپنے افسانے بوڑھی کاکی کے ایک کردار لاڈلی کی تصویر کشی کر رہے ہیں۔ لاڈلی ایک بچی ہے جس کو بوڑھی کاکی سے پیار ہے۔ وہ ایک بھولی بھالی اور سیدھی سادی لڑکی ہے۔ بچوں میں جو کھلنڈرا پن ہوتا ہے وہ اس میں مفقود ہے۔ بچوں جیسی ہنسی بھی اس میں نہیں ہے۔ منشی پریم چند کا یہ جملہ ظاہر کرتا ہے کہ لاڈلی سنجیدہ طبیعت کی مالک ہے۔ شاید گھر والوں کا بوڑھی کاکی کے ساتھ ناور سلوک نے اسے سنجیدہ بنا دیا ہے۔ لاڈلی حساس دل کی مالک لگتی ہے۔ وہ بچی ہے مگر اپنی عمر سے شاید بڑی لگتی ہے۔ جملہ نمبر 3، کئی سوتے ہوئے آدمیوں کی نسبت ایک جاگتا ہوا کتا اس کے لیے زیادہ تقویت کا باعث ہوا۔ حوالہ سبق: یہ فقرہ نصابی کتاب میں شامل سبق بوڑھی کاکی سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ حوالہ مصنف: جملے کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ ان کا نام دھمپت رائے تھا۔ منشی پریم چند ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میٹرک کے بعد پرائمری اسکول میں استاد ہو گئے۔ ان کی باقاعدہ ادبی زندگی کا آغاز 1901 سے ہوا، جب انہوں نے رسالہ زمانہ کے لیے مضامین لکھے۔ اول مختصر افسانے لکھے اور پھر ناول، لیکن مختصر افسانہ نویسی کی طرح ناول نگاری میں بھی ان کے قلم نے 4 چاند لگا دیے۔ منشی پریم چند اردو مختصر افسانہ کے خالق ہی نہیں، بلکہ اردو افسانوں میں حقیقت نگاری کی ابتدا بھی انہی کے ہاتھوں ہوئی۔ منشی پریم چند کے یہاں زندگی کا صحیح احساس موجود ہے، وہ سماجی حالات کا شعور رکھتے ہیں۔ جملہ نمبر 3 کی تشریح: منشی پریم چند کا یہ فقرہ کئی رویوں اور احساسات کا نمائندگی کرتا ہے۔ بوڑھی کاکی کو گھر میں تقریب ہونے کے باوجود کھانے کو پوریاں نہیں دی جاتی تو لاڈلی، جو بوڑھی کاکی سے پیار کرتی ہے، رات کو سب کے سونے کے بعد اپنے حصے کی پوریاں بوڑھی کاکی کو دیتی ہے۔ اچانک ایک کتا اٹھ بیٹھتا ہے۔ تقریب والا گھر ہے، کئی لوگ سو رہے تھے، لیکن ایک کتا جاگ رہا تھا، اور ایک بچی جو رات کے اندھیرے میں ڈر رہی ہے، ایک زندہ اور جاگتے ہوئے کتے کو دیکھ کر اس کی ڈھارس بن جاتی ہے کہ کوئی تو اس کے ساتھ ہے جو جاگ رہا ہے۔ ایک بچی رات کے اندھیرے میں خوف سے جاگتے ہوئے کتے کو دیکھ کر بھی ہمت جٹا لیتی ہے۔ جملہ نمبر 4، غریب بھوکی ماری فاتر العقل بڑھیا پتلوں سے پوریوں کے ٹکڑے چن چن کر کھانے لگی۔ حوالہ سبق: یہ فقرہ نصابی کتاب میں شامل سبق بوڑھی کاکی سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ حوالہ مصنف: اس جملے کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ ان کا اصل نام دھمپت رائے تھا۔ منشی پریم چند ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میٹرک کے بعد پرائمری اسکول میں استاد ہو گئے۔ ان کی باقاعدہ ادبی زندگی کا آغاز 1901 سے ہوا، جب انہوں نے رسالہ زمانہ کے لیے مضامین لکھے۔
اول مختصر افسانے لکھے اور پھر ناول، لیکن مختصر افسانہ نویسی کی طرح ناول نگاری میں بھی ان کے قلم نے 4 چاند لگا دیے۔ منشی پریم چند اردو مختصر افسانہ کے خالق ہی نہیں بلکہ اردو افسانوں میں حقیقت نگاری کی ابتدا بھی انہی کے ہاتھوں ہوئی۔ منشی پریم چند کے یہاں زندگی کا صحیح احساس موجود ہے، وہ سماجی حالات کا شعور رکھتے ہیں۔ جملہ نمبر 4 کی تشریح۔ منشی پریم چند اس افسانے میں ایک بوڑھی اور معذور عورت کا حال بیان کرتے ہیں جس کا ایک بھتیجے کے سوا دنیا میں کوئی نہیں۔ معقول سالانہ آمدنی دیتی ہوئی جائیداد اس بھتیجے نے سب باغ دکھا کر اپنے نام لکھوا لی اور اب بوڑھی کاکی کا پیٹ بھر کر کھانے کو محتاج ہے۔ ایک دن گھر میں تقریب کے دوران اس بوڑھی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور پوریاں اسے کھانے کو نہیں دی جاتی۔ بوڑھی کاکی اپنے بھتیجے کی لڑکی لاڈلی کی مدد سے اس جگہ جاتی ہے جہاں مہمانوں نے کھانا کھایا تھا اور وہاں وہ برتنوں سے پوریوں کے بچے ہوئے ٹکڑے چن چن کر کھانے لگتی ہے۔ یہ فقرہ مجبور اور بے کس و معذور بوڑھی عورت کی بے بسی کی عکاسی کر رہا ہے جس کے ورثاء اس کا خیال نہیں رکھتے۔ نہ جانے ہمارے آج کے معاشرے میں کتنی بوڑھی کاکی جیسی کردار ہوں گے جنہیں پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں ملتا ہوگا۔ نثر پارہ نمبر 1 نثر پاروں کی تشریح۔ اس بھتیجے کے نام انہوں نے ساری جائیداد لکھ دی تھی یہاں سے لے کے، لیکن اس وقت تک ان کی جیب پر کوئی آنچ نہ آئے۔ حوالہ سبق۔ یہ فن پارہ نصاب میں شامل سبق بوڑھی کاکی سے لیا گیا ہے جس کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ حوالہ مصنف۔ اس نثر پارے کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ ان کا اصل نام دھمپت رائے تھا۔ منشی پریم چند ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میٹرک کے بعد پرائمری اسکول میں استاد ہو گئے۔ ان کی باقاعدہ ادبی زندگی کا آغاز 1901 سے ہوا جب انہوں نے رسالہ زمانہ کے لیے مضامین لکھے۔ اول مختصر افسانے لکھے اور پھر ناول، لیکن مختصر افسانہ نویسی کی طرح ناول نگاری میں بھی ان کے قلم نے 4 چاند لگا دیے۔ منشی پریم چند اردو مختصر افسانہ کے خالق ہی نہیں بلکہ اردو افسانوں میں حقیقت نگاری کی ابتدا بھی انہی کے ہاتھوں ہوئی۔ منشی پریم چند کے یہاں زندگی کا صحیح احساس موجود ہے، وہ سماجی حالات کا شعور رکھتے ہیں۔ نثر پارہ 1 کی تشریح۔ منشی پریم چند اس فن پارے میں بوڑھی کاکی سے متعلق بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شوہر اور 7 جوان بیٹوں کے انتقال کے بعد اب ان کا دنیا میں ایک بھتیجا رہ گیا تھا اور اسی بھتیجے کے نام انہوں نے اپنی ساری جائیداد لکھ دی تھی جس کی سالانہ ایک معقول آمدنی آتی تھی۔ جائیداد لکھواتے وقت ان صاحب نے بوڑھی کاکی سے لمبے چوڑے وعدے کیے، سبز باغ دکھائے۔ جائیداد نہ ہونے کے بعد وہی ہوا جو ہوتا چلا آیا ہے۔ بوڑھی کاکی کو نظر انداز کر دیا گیا، اس کو پیٹ بھر کر کھانے کو بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ اس کا بھتیجا بدھ رام برا انسان تو نہیں تھا لیکن انتہائی درجے کا کنجوس تھا۔ وہ اس وقت تک نیک تھا جب تک اس کی جیب سے روپے پیسے خرچ نہ ہوں۔ منشی پریم چند اس فن پارے میں اپنے دور کی سماجی زندگی کی عکاسی کر رہے ہیں، مگر ہم آج اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں بوڑھی کاکی اور بدھ رام جیسے کئی کردار ملیں گے۔ بوڑھے ماں باپ سے جائیداد لکھوا کر ان کے ساتھ برا سلوک کرنا ہمارے معاشرے کا بھی المیہ ہے۔ یوں لگتا ہے منشی پریم چند آج کے دور کی بات کر رہے ہیں۔ نثر پارہ نمبر 2 بدھ رام کو کبھی کبھی اپنی بے انصافی کا احساس ہوتا یہاں سے لے کے، لیکن مزید خرچ کا خوف ان کی نیکی کو دبائے رکھتا تھا۔ حوالہ سبق۔ یہ فن پارہ نصاب میں شامل سبق بوڑھی کاکی سے لیا گیا ہے جس کے مصنف منشی پریم چند۔ حوالہ مصنف۔ اس نثر پارے کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ ان کا اصل نام دھمپت رائے تھا، لیکن ادبی دنیا میں منشی پریم چند کے نام سے مشہور ہوئے۔ منشی پریم چند ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میٹرک کے بعد پرائمری اسکول میں استاد ہو گئے۔ ان کی باقاعدہ ادبی زندگی کا آغاز 1901 سے ہوا جب انہوں نے رسالہ زمانہ کے لیے مضامین لکھے۔ اول مختصر افسانے لکھے اور پھر ناول، لیکن مختصر افسانہ نویسی کی طرح ناول نگاری میں بھی ان کے قلم نے 4 چاند لگا دیے۔ منشی پریم چند اردو مختصر افسانے کے خالق ہی نہیں بلکہ اردو افسانوں میں حقیقت نگاری کی ابتدا بھی انہی کے ہاتھوں ہوئی۔ منشی پریم چند کے یہاں زندگی کا صحیح احساس موجود ہے، وہ سماجی حالات کا شعور رکھتے ہیں۔ نثر پارہ نمبر 2 کی تشریح۔ بوڑھی کاکی سے جائیداد لکھوا لینے کے بعد ان کے بھتیجے بدھ رام اور اس کے گھر والوں کا رویہ بوڑھی کاکی کے ساتھ بے انصافی اور ظلم پر مبنی ہو گیا تھا۔ وہ ایک اندھیری کوٹری میں بند تھی
چلنے پھرنے اور نظر سے معذور تھی، اسے پیٹ بھر کر کھانے کو بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ بدرام کو کبھی کبھی بوڑھی کاکی سے اپنی بے انصافی کا احساس ہوتا تھا۔ وہ سوچتا کہ بوڑھی کاکی کی جائیداد لکھوا کر اسی کی آمدنی سے ہی تو اس وقت ایک متمول بنا بیٹھا ہے، روپے پیسے کی اسے کمی نہیں ہے۔ وہ بوڑھی کاکی کے ساتھ بے انصافی کا ازالہ زبانی تسلی و تشفی سے کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر زبانی جمع خرچ سے کام چل جاتا ہے تو بہتر ہے، لیکن وہ جیب سے روپیہ پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہاں کنجوس طبیعت اس پر غالب آ جاتی تھی، اور وہ بیمار اور معذور بوڑھی کاکی، جس کی جائیداد کی بدولت وہ امیر انسان بنا تھا، ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نیکی زبانی لفاظی سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ نثر پارہ نمبر 3۔ خوب لال لال پھولی پھولی نرم نرم ہوں گی، یہاں سے لے کے کڑاہ سے گرما گرم نکل کر کٹوتی میں رکھی جاتی ہوں گی۔ حوالہ سبق: یہ فن پارہ نصاب میں شامل سبق بوڑھی کاکی سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ حوالہ مصنف: اس نثر پارے کے مصنف منشی پریم چند ہیں، جن کا اصل نام دھمپت رائے تھا۔ منشی پریم چند ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میٹرک کے بعد پرائمری اسکول میں استاد ہو گئے۔ ان کی باقاعدہ ادبی زندگی کا آغاز 1901 سے ہوا، جب انہوں نے رسالہ زمانہ کے لیے مضامین لکھے۔ اول مختصر افسانے لکھے اور پھر ناول، لیکن مختصر افسانہ نویسی کی طرح ناول نگاری میں بھی ان کے قلم نے چار چاند لگا دیے۔ منشی پریم چند اردو مختصر افسانہ کے خالق ہی نہیں، بلکہ اردو افسانوں میں حقیقت نگاری کی ابتدا بھی انہی کے ہاتھوں ہوئی۔ منشی پریم چند کے یہاں زندگی کا صحیح احساس موجود ہے، وہ سماجی حالات کا شعور رکھتے ہیں۔ نثر پارہ نمبر 3 کی تشریح: اس فن پارے میں منشی پریم چند معذور بوڑھی کاکی کی دلی کیفیت کو نہایت بہترین انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ بوڑھی کاکی کو پیٹ بھر کر کھانے کو بھی نہیں دیا جاتا۔ ایک دن اس کے بھتیجے بدرام کے بیٹے کی تلک کا جشن تھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا تھا۔ مہمانوں کے لیے پوریاں تیار کی جا رہی تھیں۔ ان کی خوشبو سے بوڑھی کاکی اپنی اندھیری کوٹری میں بیٹھی بے چین ہو گئی۔ وہ تصور کرتی ہے کہ پوریاں نرم اور گرم ہوں گی، ان میں سے اجوائن اور الائچی کی مہک آ رہی ہوگی۔ بے بس اور بھوکی بوڑھی کاکی سوچتی ہے کہ کیوں نہ وہ ایک پوری کو ہاتھ میں لے کر اس کی نرمی اور گرمی محسوس کرے۔ وہ ارادہ کرتی ہے کہ جا کر کڑاہ کے سامنے ہی بیٹھ جاؤں جہاں سے پوریاں بن رہی ہیں۔ پوریاں کڑاہ میں پڑے تیل میں تیر رہی ہوں گی اور اس میں سے چھن چھن کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ پھر ان پوریوں کو کڑاہ سے نکال کر کٹوتی ایک برتن میں رکھا جا رہا ہوگا۔ نثر پارہ نمبر 4۔ ایسے پیٹ میں آگ لگے، یہاں سے لے کے جب گھر کے لوگ لگیں گے تو تمہیں بھی ملے گا۔ حوالہ سبق: یہ فن پارہ نصاب میں شامل سبق بوڑھی کاکی سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ حوالہ مصنف: اس نثر پارے کے مصنف منشی پریم چند ہیں، جن کا اصل نام دھمپت رائے تھا۔ منشی پریم چند ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میٹرک کے بعد پرائمری اسکول میں استاد ہو گئے۔ ان کی باقاعدہ ادبی زندگی کا آغاز 1901 سے ہوا، جب انہوں نے رسالہ زمانہ کے لیے مضامین لکھے۔ اول مختصر افسانے لکھے اور پھر ناول، لیکن مختصر افسانہ نویسی کی طرح ناول نگاری میں بھی ان کے قلم نے چار چاند لگا دیے۔ منشی پریم چند اردو مختصر افسانہ کے خالق ہی نہیں، بلکہ اردو افسانوں میں حقیقت نگاری کی ابتدا بھی انہی کے ہاتھوں ہوئی۔ منشی پریم چند کے یہاں زندگی کا صحیح احساس موجود ہے، وہ سماجی حالات کا شعور رکھتے ہیں۔ نثر پارہ نمبر 4 کی تشریح: یہ فن پارہ منشی پریم چند کا شاہکار ہے۔ اس میں وہ اس کی زمانے کی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ یہ فقرے وہ روپا کی زبان سے ادا کروا رہے ہیں۔ جب وہ بوڑھی کاکی کو پوریوں کے کڑاہ کے قریب بیٹھے دیکھتی ہے، وہ بھوکی اور بے بس بوڑھی کاکی کو ان الفاظ میں برا بھلا کہتی ہے۔ وہ بوڑھی کاکی سے کہتی ہے کہ تیرے پیٹ میں آگ لگے ہر وقت کھاتی رہتی ہے، تیرا پیٹ آگ کا گڑھا ہے، تو کوٹری میں کیوں نہ بیٹھی؟ کیا وہاں تیرا سانس بند ہو رہا تھا؟ ابھی مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا اور تو پوریاں کھانے چلی آئی، تجھ سے صبر نہ ہو سکا، ہمیں تنگ کرنے ہماری چھاتی پر سوار ہو گئی۔ اگر کوئی دیکھ لے گا تو یہی کہے گا کہ ہم لوگ بوڑھی عورت کو کھانے کو نہیں دیتے، تبھی یہ بھوکی بوکھلائی پھرتی ہے، تو ہمیں ذلیل کروا دے گی، ہماری ناک کٹ جائے گی، اتنا تو کھاتی ہے، سارا کہاں چلا جاتا ہے؟ خیریت اسی میں ہے کہ چپ چاپ کوٹری میں چلی جا، جب گھر والوں کو ملے گا تو تجھے بھی مل جائے گا۔
نثر پارہ نمبر 5۔ روپا کو اپنی خود غرضی اور بے انصافی آج تک کبھی اتنی صفائی سے نظر نہ آئی تھی، یہاں سے لے کے محض اس لیے نہ کہ وہ بڑھیا ہے، بے کس ہے، بے زباں ہے۔ حوالہ سبق: یہ فن پارہ نصاب میں شامل سبق بوڑھی کاکی سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ حوالہ مصنف: اس نثر پارے کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ ان کا اصل نام دھمپت رائے تھا۔ منشی پریم چند ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میٹرک کے بعد پرائمری اسکول میں استاد ہو گئے۔ ان کی باقاعدہ زندگی کا آغاز 1901 سے ہوا، جب انہوں نے رسالہ زمانہ کے لیے مضامین لکھے۔ اول مختصر افسانے لکھے اور پھر ناول، لیکن مختصر افسانوں اور نویسی کی طرح ناول نگاری میں بھی ان کے قلم نے چار چاند لگا دیے۔ منشی پریم چند اردو مختصر افسانے کے خالق ہی نہیں بلکہ اردو افسانوں میں حقیقت نگاری کی ابتدا بھی انہی کے ہاتھوں ہوئی۔ منشی پریم چند کے یہاں زندگی کا صحیح احساس موجود ہے، وہ سماجی حالات کا شعور رکھتے ہیں۔ نثر پارہ نمبر 5 کی تشریح: منشی پریم چند سماجی رویوں کا گہرا شعور اور ادراک رکھتے ہیں، اور اپنے افسانے بوڑھی کاکی میں بھی انہی کے سماجی رویوں کی عکاسی کر رہے ہیں۔ بوڑھی کاکی ایک بوڑھی خاتون ہے جو معذور ہے، چل پھر نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی۔ اسے اپنی ساری جائیداد اپنوں کو دے کر بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا۔ اپنے بھتیجے کے بیٹے کے تلک کے دن بھی اسے پیٹ بھر کر کھانے کو نہ ملا تو وہ زمین اور برتنوں سے پوریوں کے ٹکڑے اٹھا کر کھانے لگی، جسے دیکھ کر اس کے بھتیجے کی بیوی بہت متاثر ہوئی اور اسے اپنی خود غرضی، ظلم اور ناانصافی کا احساس ہو گیا۔ روپا نے سوچا کہ میں کتنی بے رحم ہوں، بوڑھی کاکی کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا سلوک کیا ہے۔ اس کی جائیداد کی بدولت ہمیں سال میں معقول آمدنی حاصل ہوتی ہے، ہم نے اس کی یہ حالت کر دی ہے کہ وہ آج بچے ہوئے ٹکڑے کھا رہی ہے۔ یہ تو مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ روپا مزید سوچتی ہے کہ آج میرے بیٹے کا تلک کا جشن تھا، کئی لوگوں نے کھانا کھایا، میں بھاگ دوڑ کے انتظامات کر رہی تھی، جیسا وہ چاہتے، جو وہ مانگتے میں کر رہی تھی کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کس لیے؟ صرف اپنے نام کے لیے، گاؤں میں اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے۔ میں نے پیسہ پانی کی طرح بہا دیا، لیکن جس عورت کی بدولت ہم ہزاروں روپیہ کما کر کھا رہے ہیں، ہم نے اس تقریب کے دن بھی اسے پیٹ بھر کر کھانا نہ دیا، صرف اس لیے کہ وہ مجبور ہے، بوڑھی ہے، بے بس ہے، بے زباں ہے، جس کا کوئی مددگار نہیں۔ نصابی کتاب کے مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الفاظ: بوڑھی کاکی نے اپنی ساری جائیداد بدھ رام کے نام کیوں لکھ دی تھی؟ جواب: بوڑھی کاکی کا شوہر اور 7 بچے انتقال کر چکے تھے، سوائے اس کے بھتیجے بدھ رام کے اس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ بوڑھی کاکی بہت ضعیف اور معذور تھی۔ اس کے علاوہ بدھ رام نے بوڑھی کاکی سے لمبے چوڑے وعدے بھی کیے اور سبز باغ دکھائے۔ بوڑھی کاکی اس کی باتوں میں آ گئی اور جائیداد بدھ رام کے نام لکھوا دی۔ ب، بدھ رام نے جائیداد حاصل کرنے کے بعد بوڑھی کاکی سے کیسا سلوک کیا؟ جواب: بدھ رام نے جائیداد حاصل کرنے کے بعد بوڑھی کاکی سے بہت برا سلوک کیا۔ بوڑھی کاکی کو بالکل نظر انداز کر دیا، اسے ایک اندھیری کوٹری میں رہنے پر مجبور کیا اور پیٹ بھر کر کھانے کو بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ وہ فطرتاً نیک تھا، لیکن اس کی نیکی پر کنجوسی غالب آ جاتی تھی، وہ بوڑھی کاکی پر کچھ خرچ نہیں کرتا تھا۔ ج، بدھ رام کے گھر کس بات کا جشن منایا جا رہا تھا؟ جواب: بدھ رام کے گھر اس کے بیٹے سکھ رام کے تلک کا جشن منایا جا رہا تھا۔ د، بوڑھی کاکی بھوک سے بے تاب ہو کر جب کڑا کے پاس پہنچی تو روپا نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ جواب: بوڑھی کاکی بھوک سے بے تاب ہو کر جب کڑا کے پاس پہنچی تو روپا نے انہیں ملامت اور سخت الفاظ میں برا بھلا کہا۔ اس نے کہا وہ بہت زیادہ کھاتی ہے، اس کا پیٹ آگ کا گڑھا ہے، وہ گاؤں میں ان کی ناک کٹوانا چاہتی ہے۔ روپا نے بوڑھی کاکی کو دھمکی بھی دی کہ اگر خیر چاہتی ہو تو واپس اپنی کوٹری میں چلی جاؤ۔ ہ، لاڈلی نے اپنی گڑیوں کی پٹاری میں پوریاں کیوں چھپائی تھیں؟ جواب: لاڈلی نے اپنے حصے کی پوریاں نہیں کھائیں اور انہیں گڑیوں کی پٹاری میں چھپا دیا کیونکہ وہ یہ پوریاں بوڑھی کاکی کو دینا چاہتی تھی۔ اس کو خوف تھا کہ اس کی ماں روپا اسے ایسا کرنے سے منع کرے گی، اس لیے لاڈلی نے وہ پوریاں گڑیوں کی پٹاری میں چھپا دی۔ واو، پوریوں کے ٹکڑے چن چن کر کھاتے دیکھ کر روپا کا کیا حال ہوا؟ جواب: بوڑھی کاکی کو پوریوں کے ٹکڑے چن چن کر کھاتے دیکھ کر روپا کا دل پسیج گیا، اسے اپنا ظلم اور بے انصافی کا احساس ہو گیا۔
اسے احساس ہو گیا کہ جس بوڑھی عورت کی جائیداد ہتھیا کر وہ عزت دار بنے ہیں، اس عورت کے ساتھ وہ ظلم و ناانصافی کر رہے ہیں۔ روپا نے بوڑھی کاکی کو کھانے کا تھال دے کر کیا کہا؟ جواب: روپا نے بوڑھی کاکی کو کھانے کا تھال دے کر کہا، کاکی اٹھو، کھانا کھا لو، مجھ سے آج بڑی بھول ہو گئی، اس کا برا نہ ماننا، پرماتما سے دعا کرو کہ وہ میری ساری خطائیں معاف کر دے۔ سوال نمبر 3، اس افسانے کی فکری اور فنی خوبیاں بیان کیجیے۔ جواب: نمبر 1، بوڑھی کاکی منشی پریم چند کا مختصر افسانہ ہے۔ اس میں مختصر افسانہ کی ساری خوبیاں موجود ہیں۔ اس میں زندگی کے ایک اہم پہلو کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ نمبر 2، مختصر افسانہ بوڑھی کاکی کا ایک ایک لفظ منشی پریم چند کی حقیقت نگاری کا ترجمان ہے۔ یہ مختصر افسانہ حقیقت کے بہت قریب ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہی دور اور ہمارے ہی گرد و پیش کا قصہ ہے۔ نمبر 3، اس افسانے میں ایک بہت بڑے عوامی مسئلے کی عکاسی کی گئی ہے۔ نمبر 4، انسانی رویوں پر منشی پریم چند کی گہری نظر تھی جو اس افسانے کے ایک ایک لفظ سے جھلکتی ہے۔ 5، روزمرہ زبان اور اس کے محاوروں کا استعمال ہمیں مقامی اور حقیقی ماحول کے قریب رکھتا ہے۔ ایسا نہیں لگتا کہ ہم کہانی پڑھ رہے ہیں، بلکہ یوں لگتا ہے کہ ہم اس ماحول کا حصہ ہیں۔ نمبر 6، افسانے میں معاشرے کی اصلاح کا مقصد نظر آتا ہے۔ نمبر 7، کردار نگاری کی مختصر مگر بہت جامع الفاظ میں کی گئی ہے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ اور محاورات اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ: جمع غفیر، جملہ: گلی کے نکڑ پر جمع غفیر دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ الفاظ: اشتہا، جملہ: مجھے کھانے کی اشتہا نہیں ہے۔ الفاظ: ناک کٹوانا، جملہ: ارشد کے والد نے کہا تم میٹرک میں فیل ہو کر میری ناک مت کٹوا دینا۔ الفاظ: بھنڈارے، جملہ: بھنڈارے میں جاؤ اور میرے لیے کچھ کھانے کو لاؤ۔ الفاظ: نام بیچنا، جملہ: چوری چکاری کر کے کیا تم اپنے خاندان کا نام بیچنا چاہتے ہو؟ الفاظ: سبز باغ دکھانا، جملہ: فراڈ لوگ سبز باغ دکھا کر لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں۔ سوال نمبر 5، آپ اس سبق میں سے مرکب تام اور مرکب ناقص کی تین مثالیں تلاش کر کے لکھیے۔ مرکب تام: نمبر 1، بوڑھی کاکی میں ذائقے کے سوا کوئی حس باقی نہ تھی۔ نمبر 2، ان کے شوہر کو مرے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا تھا۔ نمبر 3، رات کا وقت تھا۔ مرکب ناقص: دور ثانی، چشم خیالی، لذت آمیز خوشبو۔